میرے دوستوں، یہ مناظر ہیں عرب کے سب سے بڑے مندر کے، جو بنایا گیا ہے مودی کی خوشی کی خاطر ابو ظبی میں، جس میں ابو ظبی کے شیخ سلطان القسیمی افتتاحی تقریب کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر کا سٹارٹ اور اینڈ جے سیا رام کا نعرہ لگا کر کیا، جس پر ہندوؤں نے خوب انہیں کھل کر داد دی۔ جے سیا رام۔ Thank you once again for honoring us. I am looking forward to participating in this. Thank you. Thank you. Jai Sri Ram. مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگانے والے خود بتوں کے آگے آج سجدے کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ جب بھی مسلمان حرمین طیبین میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا جو بھی کام کرتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یادگاروں پر، آپ سے منسوب جگہوں پر زیارت کے لیے جب مسلمان جاتا ہے، وہاں جا کر نماز پڑھتا ہے، تو یہ پلید نجدی خبیث شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ لیکن خود اپنی حالت یہ ہے کہ آج بتوں کے آگے جھک رہے ہیں، سب سے بڑا عرب کا مندر بنا دیا ہے، جے رام کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن وہ پلید نجدی مولوی مولانا ریال وہ سارے خاموش ہیں۔ یہ واضح شرک ان کو نظر نہیں آ رہا۔ ارے حلیمہ سعدیہ کا مکان عالی شان، وہ میرے آقا کی بچپن کی جہاں یادیں تھی، تم نے صرف اس لیے مٹایا کہ وہاں شرک ہو رہا تھا۔ ارے وہاں کیا شرک ہو رہا تھا؟ مسلمان جا کے وہاں نمازیں پڑھتے تھے، لیکن تم نے وہاں شرک کا فتویٰ لگا کر 2018 میں اس مکان عالی شان کو گرا دیا، اور یہاں خود اپنے ہاتھوں سے 2018 میں تم مندر بنا رہے ہو۔ میں ان تمام مسلمانوں سے، ان بولے بالے نادانوں سے جو ان کی توحید کی باتوں میں آ گئے ہیں، میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے ان کی توحید۔ یہ توحید کی آڑ میں اصل ان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے آثار کو مٹانا ہے۔ صحابہ کے مزارات کو انہوں نے بلڈوز کیا۔ ارے جب تک عرب میں مزارات تھے، شرک وہاں نہیں گھس سکا، لیکن جیسے ہی 1925 میں تم نے مزارات شہید کیے، جنت البقی، جنت المعلا، دیگر قبرستان تم نے ڈھائے، تو آج یہ دیکھو اس کی نوست تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ 100 سال بھی نہ گزرے تھے کہ تم نے وہاں مندر بنا ڈالا۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں ان بتوں کے آگے نہ جھکیں، تو ایک بار پھر تم مزارات کو تعمیر کرو، کیونکہ مزار پہ جو جاتا ہے اس کی توحید پختہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ مزار والا ایک دن فوت ہوا ہے، اس کا مزار بنا ہے، یہاں دفن ہوا ہے، اس لیے وہ اس کو نہ خدا سمجھ سکتا ہے نہ خدا کا بیٹا۔ یہود و نصارہ نے اپنے نبی کے چند معجزات دیکھے، خدا کا بیٹا بنا ڈالا، لیکن ہم مسلمانوں نے اپنے نبی کے ہزاروں معجزات دیکھے، لیکن نہ خدا بنایا نہ خدا کا شریک ٹھہرایا۔ کیوں؟ کہ ہم اپنے نبی کے مزار پہ جاتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ پختہ ہوتا ہے کہ ہمارا نبی بڑی شانوں والا، لیکن خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا ہوتا تو اس کا مزار نہیں بنتا۔ ہم ہر سال اپنے نبی کا جشن میلاد مناتے ہیں، ہماری توحید پختہ ہوتی ہے کہ ہمارا نبی پیدا ہوا، جبکہ خدا وہ ہے جس کی پیدائش ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اے نجدیو، تم بھی آ جاؤ، مزار بناؤ، شرک مٹاؤ۔